لیکن ہاتھ سے بدلنے کا کیا مطلب؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص منکر بات دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ ہاتھ سے بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نہیں جہاد شروع کر دے، قتال جو شروع کر دے، بلکہ عمل سے روکنے کی کوشش کرے۔ کسی کو قتل کر، کسی سے قتال کرنا یہ تو سب سے آخری درجہ ہے، ابتدا میں یہ کام نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہاتھ سے روکنے کی کوشش جو کرے گا۔ مثلا بچہ جو ہے موبائل دیکھ رہا ہے، غلط باتیں دیکھ رہا ہے، اس کے بعد موبائل لے لے، یہ ہے ہاتھ سے روکنے کا مطلب۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جو نا لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اول وہلے میں قتال شروع کر دیا جائے گا۔ اول وہلے میں قتال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کیسے قتال کریں گے؟ کیا بیوی کو قتل کر دیں گے؟ اپنے بچوں کو قتل کر دیں گے؟ بھئی بچہ غلط کام کر رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، تو اس کا ہاتھ سے بدلنا ہے۔ یہ غلط کام کر رہا ہے نہیں، اس غلط کام کو ہاتھ سے بدلیے۔ ہاتھ سے بدلنے کی صورت اس کے پاس موبائل جو چھین لیجئے، اور اس کو اگر ضرورت ہو تو چھوٹا موبائل دیجئے، بڑا موبائل اس کے پاس رہنے ہی نہ دیجئے۔ جیسے کہ دارالعلوم نے پابندی لگا رکھی نہیں لگا رکھی ہے، یہ امر بالنہی عن المنکر ہے، کیونکہ اگر جو اجازت دے دی جائے بڑے موبائل کی تو تم پڑھو گے بڑھو گے کچھ نہیں، ہر وقت جو موبائل دیکھتے رہو گے۔ تو یہ ہاتھ سے بدلنے کی جو، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر جو ہے کس سے؟ زبان سے بدلے، زبان سے۔ جیسے کہ یہاں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے برملا جو کہا نہیں کہا کہ الصلاۃ قبل الخطبہ، کہ نماز خطبے سے پہلے ہے، تم غلط جو کر رہے ہو، زبان سے جو روکنا، اور یہ بھی بہت مشکل ہے۔ اور اگر اس کی ہمت نہ ہو تو کم از کم دل سے بری چیز کو برا تو سمجھے۔ اگر برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے تو سمجھو کہ اس میں ایمان ہی نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی چیز کو اچھا سمجھے، بری چیز کو جو ہے نہیں برا جو سمجھے۔ جب وہ اچھی چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، برا جو سمجھتا ہے، بری چیز کو اچھا جو سمجھتا ہے، یا بری چیز کو برا نہیں سمجھتا ہے، تو یہ ایمان ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ کمزور ترین ایمان کا جو درجہ تھا وہ بھی جو غائب ہو گیا۔ اس میں 3 درجے بیان کیے گئے، اور تینوں درجوں میں ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، طاقت ہے کہ آپ ہاتھ سے بدل سکتے ہیں تو ہاتھ سے بدلو، ہاتھ سے بدلو۔ ہاتھ سے کہاں بدل سکتے ہیں؟ آپ کی ولایت میں اور آپ کی ماتحتی میں جو لوگ ہیں ان میں کوئی منکر بات دیکھے تو ہاتھ سے بدل سکتے نہیں۔ بیوی بچوں میں کوئی غلط بات جو دیکھ رہے ہیں، یا محتمم صاحب طلباء میں کوئی غلط بات جو دیکھ رہے ہیں، تو ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے بدلنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو غلط کاموں میں مبتلا ہیں وہ آپ کے ماتحت نہیں، وہ حاکم ہیں یا آپ کی ولایت سے جرو بہار ہے، تو ان کو کس سے روکنا چاہے گا؟ زبان سے روکا جائے گا۔ جیسا کہ یہاں ایک شخص نے مروان کو، جو گورنر تھا، حاکم وقت تھا، اس کو جو ٹوکا اور بدلنے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ یہ بھی بہت بڑا جو جہاد ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ کہنے میں جان کا خطرہ ہے یا کسی اور پریشانی کا جو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں برا جانے۔ یہ تو انسان کر سکتا ہی نہیں کر سکتا۔ کمزور سے کمزور مومن ہو وہ بھی غلط بات کو غلط جو سمجھے، کسی کے سامنے چاہے اس کا کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ایمان کے درجے جو بتلائے گئے کہ ایمان میں تفاوت ہوتا ہے، اور تفاوت کی اس کی وجہ اعمال کی وجہ سے تفاوت ہوتا ہے۔ جب اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا جائے گا تو یقیناً اس کے اندر جو کمی بیشی ہوگی، لیکن اگر اعمال کو ایمان کے اندر داخل نہ مانا جائے، جیسا کہ محققین کی رائے ہے کہ ایمان نام ہے صرف تصدیق قلبی کا، تو پھر تصدیق قلبی کی طرف نظر کرتے اس میں کبھی بیشی نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا کبھی بیشی نہیں ہوگی، تصدیق قلبی میں بھی شدت و ضعف کے اعتبار سے تفاوت ہوگا، جیسا کہ یہاں کہا گیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ انقص الایمان نہیں کہا، تو نفس تصدیق کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے، لیکن وہ تفاوت کمی بیشی کا نہیں ہوتا بلکہ شدت و ضعف کا جن ہوتا ہے۔ لیکن محدثین چونکہ اعمال کو ایمان میں داخل کرتے ہیں، اس لیے وہ اس تفاوت کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کمی بیشی سے جو تعبیر جو کرتے ہیں۔ اس لیے امام نووی نے کہا کہ ان الایمان یزید و ینقص۔ پوری کتاب میں یہی مسئلہ چلے گا۔ کتاب الایمان میں نے بتایا تھا کہ بنیادی مسئلہ ایک ہے، اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ بنیادی مسئلہ ایک ہے، اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اسی کو تعبیر کرتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہے یا نہیں۔
اعمال اگر ایمان میں داخل نہیں ہوں گے تو ایمان بسیط ہوگا، اور اعمال کو اگر داخل کریں گے تو ایمان مرکب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اور جب اعمال ایمان کے اندر داخل ہوں گے تو ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، کمی بھی ہوگی، گھٹنا بڑھنا بھی جن ہوگا. اور اگر آپ اعمال کو داخل نہیں کرتے ہیں تو کمی بیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک ہی مسئلہ ہے جس کی 3 تعبیریں ہیں، اور پوری کتاب میں اسی کو جو ہے نہیں ثابت کیا جائے گا جن. اور یہ بھی میں نے بتلا دیا تھا کہ اہل حق کے درمیان میں جو اختلاف ہے یہ لفظی اختلاف. حقیقی اختلاف کس کے ساتھ ہے؟ معتزلہ کے ساتھ اور خوارج کے ساتھ جو ہے وہ مرتکب کبیرہ کو ایمان سے جو خارج قرار دیتے ہیں اور دائمی جہنمی جو قرار دیتے ہیں. ان کی تردید بھی آگے جو آ رہی ہے. یہاں تو اہل حق کی بات جو چل رہی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة مروان. وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الشعبة وسفيان. وبه قال حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. یہ حدیث حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں. صحابی سے روایت کرتے ہیں. ابو رافع کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. ابو رافع بھی صحابی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. یمن کے رہنے والے تھے. ابو رافع یمن کے رہنے والے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم اپنے خاندان والوں کے پاس جانا چاہو تو اپنے خاندان والوں کے پاس جاؤ، اور میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو. اگر میرے پاس رہو گے تو تمہارا شمار اہل بیت میں سے ہوگا. یہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے خاندان میں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، تم تو آزاد کر دیا، لیکن میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس بھی رہو، اور میرے پاس رہو گے تو تمہارا شمار جو ہے نہیں اہل بیت میں سے جن ہوگا، میرے گھر والوں میں تمہارا جو شمار ہوگا. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کیا تھا. اپنے خاندان کے اندر نہیں گئے تھے اور ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. سفر و حضر بھی ان کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ تو ابو رافع ان کی جو کنیت ہے. نام ان کا اسلم بتلایا جاتا ہے کہ ان کا نام جن اسلم تھا جن. تو یہ ہے ابو رافع. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ کیونکہ آگے جو ہے یہ حدیث ابو رافع جو آگے آ رہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے واسطے سے بھی روایت کرتے ہیں اور براہ راست حضور سے بھی روایت کرتے ہیں. یعنی یہ حدیث ان کو واسطے سے بھی پہنچی، ابن مسعود کے واسطے سے بھی پہنچی، اور یہ حدیث ابو رافع نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی جو سن رکھا ہے. اس لیے کہیں تو ابن مسعود کا حوالہ ہوتا ہے، کسی روایت میں ابن مسعود کا جو حوالہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے تھوڑا سا تعارف کروا دیا تاکہ آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اچھے طریقے پر سمجھ میں آئے.
خیر ابو رافع حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں جس کو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں بھیجا ہو، مبعوث فرمایا ہو، مگر اس نبی کے امت میں سے، اس نبی کے اس کی امت میں سے کچھ مددگار ہوتے تھے، کچھ اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے، یاخذون بسنتی ہی، جو نبی کی سنت پر جو عمل کرتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے تھے۔ حواری خاص مددگار کو کہا جاتا ہے، خاص مددگار ہوتا ہے نا، اس کو حواریون کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے حواریون۔ اس کے کچھ خاص مددگار ہوتے تھے اور اصحاب ہوتے تھے جو ان کی سنتوں پر جو عمل جو کرتے تھے اور اس کے حکم کی مکمل جو پیروی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ طبقہ جب گزر گیا، حواریوں کا اور اصحاب کا طبقہ جب گزر گیا، صحابہ کا طبقہ جب گزر گیا اور خاص مددگاروں کا طبقہ جو گزر گیا، تو اس کے بعد ایسے ناہنجار لوگ پیدا ہوئے جو کہتے تھے جو ایسی باتیں جس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جن باتوں کا ان کو حکم دیا گیا تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ اس کے بعد اس کا زمانہ جب گزر گیا، حواریوں کا اور اصحاب کا زمانہ گزر گیا، تو ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ان کے قول و عمل میں جو تضاد تھا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ما من نبی بعثہ اللہ تعالی فی امت قبل، کوئی نبی نہیں جس کو اللہ نے کسی امت میں بھیجا ہو مجھ سے پہلے، مگر اس کے لیے اس کی امت میں سے کچھ خاص مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت اور اس کے طریقے کو جو ہے مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی جو اتباع کرتے تھے، اقتداء جو کرتے تھے۔ پھر بے شک ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے۔ تخلفوں کے معنی ہے تحدث، تخلفوں کے معنی ہے، اور خلوف یہ جمع ہے خلف کی، خلفن کی، خلوف کس کی جمع ہے؟ خلفن، لام ساکن، اور خلف کہتے ہیں نالائق لڑکے کو، جانشین، اور خلف، اچھا اس کی خلفن کی جمع آئے گی خلوف، یاد رکھا خلفن لام جو ساکن کے معنی کیا ہے؟ ناہنجار، برا جانشین، اور اس کی جمع آئے گی خلوف، اور لام کے فتح کے ساتھ خلف، سچے جانشین کو جو کہا جاتا ہے، اچھے جو ہے لڑکے کو، اولاد کو جو کہا ہے، اس کی جمع آتی ہے اخلاف۔ جیسے سلف کی جمع اسلاف، سلف کی جمع اسلاف ہے، ایسے ہی خلف کی جمع اخلاف آتی ہے، اور خلف میں اور خلف میں فرق ہے۔ خلف اچھے جانشین کو کہیں گے اور خلف جو ہے برے جانشین کو، تو یہاں خلوف ہے۔ تو اس کے بعد ایسے ناہنجار لوگ جو پیدا ہوئے جو ایسی بات کہتے تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسا کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ یہ حضور نے سابقہ امتوں کا حال بتلایا۔ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے تھے، کچھ اصحاب ہوتے تھے جو مکمل دین پر عمل کرتے تھے۔ پھر جب ان کا زمانہ گزر گیا تو ناہنجار لوگ جو پیدا ہوئے جن کے عمل میں اور قول میں جو تضاد تھا۔ تو ظاہر ہے کہ حضور کی امت بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ حضور کا ارشاد ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تو حضور کی امت پر بھی یہی حالت آنے والی نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے حضور نے سابقہ امتوں کا حال بیان کیا کہ سابقہ امتوں کا یہ حال تھا، میری امت کا بھی یہی حال ہوگا، میری امت کا بھی یہی حال ہوگا۔ ایسے ناخلف پیدا ہوں گے کہ جن کے قول و فعل میں جو تضاد ہوگا، دین پر عمل نہیں کریں گے، اچھی باتوں کو ترک کریں گے اور برے باتوں پر عمل کریں گے۔ ان لوگوں سے جو جہاد کرے گا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ان سے جو جہاد کرے گا، مقابلہ کرے گا اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہوگا۔
اور ان سے جو مقابلہ کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا، اور ان سے جو مقابلہ کرے گا اپنے دل سے وہ بھی مومن ہوگا، اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، یعنی ایمان ختم۔ ایمان کے صرف جو ہے 3 درجے ہیں۔ جب انسان برائی کو برا سمجھے، دل سے جو برا سمجھے تو وہ مومن ہے، اور جب برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے، برائی کو جو اچھا جو سمجھتا تو مومن کہاں؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو غلط بات ہے اس کو غلط جو سمجھے، جو اچھی بات ہے اس کو اچھا سمجھے۔ لیکن ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لیکن برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے، غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا ہے، تو بتلاؤ وہ مومن ہے؟ مومن کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے جن باتوں کو جو ہے کرنے کا حکم دیا اس کو کرتا نہیں، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا اس کو جو کرتا ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے یہ بتلایا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس میں تعبیر تھوڑی سی بدلی ہوئی۔ اوپر جو ابو سعید خدری کی حدیث تھی اس میں تو تھا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو وہ اپنے ہاتھ سے بدلے، ہاتھ سے بدلے یعنی بدلنے کی کوشش کرے، منکر کو جو ہے روکنے کی جو کوشش کرے۔ یہاں اس کے بجائے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے، ایسے ناہنجاروں سے اپنے ہاتھ سے جو جہاد کرے۔ جہاد کا مفہوم قتال کے بھی، لیکن یہاں وہ مفہوم نہیں۔ جہاد کا جو عام مفہوم ہے وہ تو قتال کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو فمن جاہدہم بیدیہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ان سے قتال کرے اپنے ہاتھ سے جن۔ حالانکہ یہ مراد نہیں، اوپر ابو سعید خدری کی حدیث جو گزری کہ اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے، اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے بتلایا کہ بچہ اگر غلط باتیں دیکھ رہا ہے تو موبائل اس کے پاس سے جو ہے لے لو، چاہے کتنا بھی روئے اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ ہاتھ سے بدلنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جد و جہد ہے، جد و جہد ہے، کوئی قتال کرنا ضروری نہیں ہے۔ قتال تو جو نا آخر میں جو کیا جاتا ہے، اول وہلے میں نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ اب آگے جو دیکھو، ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے بیان کی ہے، فحدثت، اور دوسرا نسخہ جو زیادہ صحیح ہے فحدثت بہ، یہ نسخہ زیادہ۔ میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے جو بیان کی تو انہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا، فانکرہ علیہ، ابن عمر نے اس حدیث کا جو انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ حضرت ابن عمر یہ سمجھ رہے ہیں فمن جاہدہم بیدیہ کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قتال کرے، ہاتھ سے جو ہے نہیں جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قتال کرے۔ اور مسلمانوں میں اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، اس سے قتال نہیں کرنا چاہیے، یہ حکم ہے کہ نہیں؟ یہ تو فتنے کو جو ہے نا ہوا دینا ہے۔ ایک آدمی غلط جو کام کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھا تو نہیں رہے ہیں اور فوراً جو قتال شروع جو کر دے رہے ہیں، تو یہ تو اسلامی حکم کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ تو فتنے کو برپا کرنا ہے۔ تو حضرت ابن عمر سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن، اس کا مطلب اعلیٰ درجے کا جو مومن ہے۔ ارے اعلیٰ درجے کا مومن کہاں ہے؟ وہ تو فتنہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے ابن عمر نے اس حدیث کو منکر جو سمجھا۔ اب یہ تو چھوٹے تھے، ابو رافع حضور کے خادم تھے، لیکن ان پر تو غلامی کا دھبا لگا ہوا نہیں تھا، اور یہ تو قریش میں سے بڑے جو آدمی تھے، انکار کر دیا، کچھ بولے نہیں۔ حضرت ابو رافع کچھ نہیں بولے، حدیث بیان کر دی، ان کا کام اتنا ہی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینہ منورہ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد، اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے اور قنات نامی وادی میں ٹھہرے۔ فنزل بقنات، قنات وادی کا نام ہے، مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام، قنات وادی میں جو ٹھہرے۔ تو حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر مجھے اپنے ساتھ لے کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ ابن مسعود جو بیمار تھے تو عیادت کرنے کے لیے، فاستتبعنی الیہ، مجھے اپنے ساتھ لیا عبداللہ ابن عمر نے ان کے پاس جانے کے لیے اور عیادت کے لیے۔
حضرت عمر کس سے پاس جانا چاہتے تھے؟ ابن مسعود کے پاس، لیکن ابو رافع کو بھی جو ہے ساتھ لے لیا اور دونوں عیادت کے لیے پہنچے۔ تو میں ان کے ساتھ چلا، میں ابن عمر کے ساتھ چلا، پھر جب ہم بیٹھ گئے اچھے طریقے پر تو میں نے ابن مسعود سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا، تو ابن مسعود نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح میں نے یہ حدیث ابن عمر سے بیان کی تھی، بالکل اسی طرح جو بیان۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے، اب وہ خاموش جن ہو گئے اور انہوں نے اس حدیث کو جن قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ فمن جاہدہم بیدیہ کا وہ مطلب نہیں جو ابن عمر جو سمجھ رہے ہیں۔ ابن عمر یہ سمجھ رہے ہیں کہ قتال جو ضروری ہے، قتال ضروری نہیں ہے بھئی، ہاتھ سے بدلنا ہے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، ہاتھ سے جو ہے مقابلہ جو یعنی طاقت، ہاتھ کا مطلب ہے کہ طاقت آپ استعمال جو کیجئے، اور قتل و قتال کرنا یہ تو آخری درجہ ہے، اول وہلے میں قتال نہیں کیا جائے گا بلکہ طاقت سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ قوانین ایسے جو ہے بنائے جائیں گے کہ طلبہ خود بخود غلط باتوں سے جو ہے نا روکے، جیسے کہ قانون ہے کہ نہیں کہ بھئی آپ رنگین موبائل جو نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک طاقت استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور جو استعمال کرے گا اس کا کھانا بند ہو جائے گا یا اخراج ہو جائے گا، یہ طاقت استعمال کرنی ہے، قتال کرنا جو مراد نہیں ہے۔ لیکن ابن عمر اس کو قتال پر محمول کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے انکار جن کیا۔ لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ابن مسعود بھی اسی طرح حدیث بیان کر رہے ہیں تو پھر جو انہوں نے اس بات کو جو مان لیا۔ اور اس حدیث میں ایک راوی ہیں صالح ابن کیسان، صالح ابن کیسان کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو رافع سے بھی اسی طرح بیان کی گئی، یعنی ابن مسعود کے حوالے سے بھی یہ حدیث جو مروی ہے، اور براہ راست ابو رافع بھی اس حدیث کو حضور سے جو روایت کرتے ہیں۔ چلیے